بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، پی ٹی آئی کا ایک نمائندہ، ایک سرکردہ کارکن نیاز اللہ نیازی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اور اس نے تحریک انصاف کے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹ سے اور آفیشیل بیان سے اور سٹیٹمنٹ سے ان لوگوں نے ایک بڑا مطالبہ کیا کہ ایک تو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ وہ استعفیٰ دے دے، اور دوسرے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب وہ بھی استعفیٰ دے دے۔ جبکہ نیاز اللہ نیازی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، اس نے کہا اس سٹیٹمنٹ میں کہ آج اس معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ یہ جج کا حق کا سوال نہیں، یہ بلکہ 26 کروڑ عوام کا سوال ہے۔ یہ آئین اور پاکستان کا سوال ہے۔ ہم وکلاء تحریک کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور عوام کو لیڈ کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا عوامی اور قانونی حق ہے۔ اس نے مزید کہا اس سٹیٹمنٹ میں، کس طرح ہم سے بلے کا نشان چھین کر ہمارا ہاتھ باندھ کر ہمیں الیکشن میں دھکیلا گیا، اور اس کے باوجود پاکستانی عوام نے تحریک انصاف کو بڑے پیمانے پر ووٹ کاسٹ کی، بجائے اس کے کہ عواموں کی ووٹ کی عزت کی جاتی، بلکہ ان لوگوں کے اس ملک پہ مسلط کیا گیا جو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر اور غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اس عوامی مینڈیٹ کو چوری کر کے اس ملک کی خواہشات پر نہیں بلکہ آئین اور قانون پہ چلنا ہے۔ یہ تو نیاز اللہ نیازی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ مینڈیٹ چوری کر کے یہ جو حکومت بنی ہے اس کا نہیں ہے بلکہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے ایک پی ٹی آئی کا رؤوف حسن صاحب کا بھی ایک بڑا پرزور سٹیٹمنٹ آیا۔ اس نے اس سٹیٹمنٹ میں بڑے اہم باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا کہ جج کے خطوط میں واضح لکھا تھا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ذکر کیا گیا تھا کہ عدالت کے معاملے پہ مداخلت ہو رہی ہے اور ججز پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، گھروں میں کیمرے نصب کیے گئے ہیں، اور ان سب کے باوجود کیوں ایکشن نہیں لیا گیا؟ یہ رؤوف حسن صاحب نے کہا۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ یہ معاملہ تو اس وقت ہوئے جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اور اب اس شہباز شریف سے ہم امید رکھیں، انصاف کی امید رکھیں۔ یہ انصاف تو نہیں ہے، بلکہ ایک سو کارڈ وزیر اعظم، ایک پلانٹڈ وزیر اعظم خود یہ تعین کرے گا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ آگے اس نے یہ سٹیٹمنٹ میں کہا ہے، لوگوں کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے، یہ انصاف اور قانون کا قتل ہے۔ فل کورٹ بلا کر تماشا کیا گیا۔ کیا ایک نامزد ملزم کو حق ہے کہ وہ خود اپنے مقدمے میں جج بنے؟ کیا وزیر اعظم خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں؟ ہم ایسا مذاق نہیں ہونے دیں گے۔ 100 اور بھی ججز ہیں۔ اس نے یہ بڑی اہم بات کی ہے، 100 اور بھی ججز ہیں۔ ہم چاہتے کہ وہ بھی آپ بیتی بیان کرے، مزید ججز بھی بتا دے کہ ان پر کیا کیا دباؤ ڈالا گیا۔ یہ رؤوف حسن صاحب کی ایک دھواندار پریس کانفرنس تھی۔ سامعین کرام، دوسرا لاہور ہائی کورٹ کا بھی ایک بیان آیا۔ اس میں وکلاء فورم کے صدر افضال عظیم صاحب کے عمران خان صاحب کے سیکورٹی کے معاملے پر ایک درخواست دائر کی تھی، تو ان کا لاہور ہائی کورٹ کا اس پہ ریمارکس آیا، کیونکہ کہ اب مزید ہم کوئی ایسے حملے کی اور ایسی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلے بھی
عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. لیاقت علی خان، بے نظیر بھٹو شہید، اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. تو لہٰذا ہم مزید کچھ ایسے صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتے. یہ لاہور ہائی کورٹ کا افضال عظیم صاحب کی درخواست پہ سماعت کیا اور اس نے کہا، حکومت کو آرڈر دیا ہے کہ جیل میں عمران خان صاحب کی سیکورٹی کی جو خدشات ہے وہ دیکھا جائے. تو سامعین کرام، اس حکومت پہ تو ویسے بھی سیکورٹی کے معاملے سے بڑے پریشر ہے. ایک تو یہ کہ چینیز انجینئر کا جس طرح بہمانہ اور دہشت گردی کے حوالے سے ان کے قتل کی گئی، اس پہ بھی پورا عالم اور خاص طور پہ چین، اس نے واداس ڈیم کا جو منصوبہ تھا اس کو فی الحال روک دیا اور اس نے پاکستان حکومت سے ایک پرزور مطالبہ کیا کہ قصوروار کو کیپرے کردار تک پہنچا دے. جبکہ دوسری طرف میں ایک اہم خبر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو لاہور ہائی کورٹ سے باہر پھر ایک اور کیس میں گرفتار کر دیا گیا. ایک بونگا مذاق ہو رہا ہے. ان کو اب 9 مئی کے ایک اور کیس میں، دہشت گردی کے کیس میں، اور کیس کیا ہے کہ اس نے میاں والی کے ایک تانے پہ دہشت گردی حملہ کیا. جبکہ اسی دن عالیہ حمزہ اور صنم جاوید پہ لاہور میں بھی کئی مقدمے دہشت گردی کے ہوئے، کیونکہ کم از کم لاہور سے میاں والی تک 5 سے 6 گھنٹے کا سفر ہے. اس دن پتہ نہیں یہ وہاں کس طرح ان کا روح وہاں پہنچ گیا، ان کے جن وہاں پہنچ گئے، کس طرح ان لوگوں نے دہشت گردی کی بات، اور اب پھر ان کو عدالت پیش کیا جائے گا. جبکہ لاہور میں بھی کوسو، ایک لاہور کے ایک کونے پہ بھی اس نے دہشت گردی کی، دوسرے کونے پہ بھی دہشت گردی کی، تیسرے کونے پہ بھی، اور ہر سائڈ پہ ان کے خلاف عدالت پارچے کاٹی گئی اور دہشت گردی کے مقدمات بنے. تو یہ ایک بونڈا مذاق ہے. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا اور کیا ہونے. ایک تو دوسرا اون چودھری 1,00,000 لیڈ سے جیت گیا تھا، جبکہ یہ پام 47 کا جیت ہے. جبکہ پام 45 میں سلمان اکرم راجہ صاحب اون چودھری کو 1,00,000 کے لیڈ سے شکست دے رہا تھا. اس نے ٹربیونل میں فیصلہ پھر محفوظ کیا. اب لاہور ہائی کورٹ کا سلمان اکرم راجہ صاحب کے درخواست پہ سنوائی ہونی ہے. جب یہ سنوائی ہو جائے گی تو اس طرح بہت سے سیٹیں جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کو واپس مل جائیں گی. ایک تو اون صاحب کی سیٹ ہے، دوسرا نواز شریف صاحب کا بھی سیٹ ہے جو یاسمین راشد صاحب 1,00,000 لیڈ کے ساتھ جیت گئی ہے، لیکن وہ سیٹ بھی نواز شریف صاحب کو دیا گیا. جبکہ اس طرح خواجہ آصف صاحب کا عثمان ڈار صاحب کی والدہ سے وہ کافی مارجن سے وہ ہارا ہے. اس طرح پنڈی کے اسلام آباد کے 3 سیٹیں، اس طرح پنڈی کے 5 سیٹیں، یہ سارے سیٹیں، یہ 25-30 سیٹیں ایک دم پی ٹی آئی کو مل جائے گی، لیکن بشرط یہ کہ تھوڑا سا انصاف اگر ہو جائے، کیونکہ انصاف کا فقدان ہے اس میں. جبکہ دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے پھر مشترکہ مفادات کونسل کا تشکیل دے دیا، چیئرمین شپ اپنے پاس رکھا، اور نوازنا تو ہے تو اپنی سمدھی صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو بھی اس میں وفد اور نمائندگی دی گئی ہے. جبکہ اس میں وزیر خارجہ کا کوسوں دور کوئی رول نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے تو نوازنا ہے. جبکہ دوسرا خواجہ آصف صاحب بھی، امیر مقام صاحب کو بھی ڈال دیا. جبکہ ایک اور بات ہے کہ پی ٹی آئی کا تحریکی ورکر بڑے پاورفل ہے. افضال داندہ صاحب کو سیٹ دیا گیا تھا، لیکن ایک رات کے اندر تحریک انصاف کے پاورفل سوشل میڈیا کی ٹیم اور پاورفل ایجوکیٹڈ ٹیم نے ایسا احتجاج ریکارڈ کیا گیا کہ افضال داندہ صاحب سے وہ سیٹ واپس لیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سیٹ واپس کی جائے. اور یہ بیان دیا ہے سابقہ وزیر خزانہ
حماد اظہر صاحب نے، اور یہ عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ یہ سیٹ واپس لی جائے۔ تو سامعین کرام، عمران خان صاحب کا ورکر بڑا پاورفل ہے، جبکہ نون لیگ والے یا پیپل پارٹی والے ورکر جو ہے نا وہ خاموش سوئے ہوئے ہیں، وہ کوئی ایکشن کوئی رول اپنا ادا نہیں کر رہے سوشل میڈیا پہ، جبکہ پی ٹی آئی میں کوئی بھی ایسی اقدام ہو جائے یا کوئی بھی ایسی حرکت ہو جائے تو اس پہ یہ ورکر خاموش نہیں ہوتے۔ اگر پہلے دنوں آپ لوگوں کو میں نے نوٹ کیا تھا، بتایا تھا، کوٹ کیا تھا کہ نقوی صاحب کے ساتھ گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی، اس پہ سوشل میڈیا نے تباہی پھیر دی تھی، ایسے ایسے باتیں کی، ایسے ایسے اپنے سی ایم کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی کے ورکر کا بڑا اثر رسوخ ہے اور وہ پورے سوشل میڈیا پہ اور پورے تحریک انصاف پہ چھا گئی ہے۔ تو سامعین کرام، آنے والے وقت میں کچھ مزید انکشافات آپ لوگ کے ساتھ لے کے آؤں گا، اس وقت کے لیے اپنا اور اپنا اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔